ہم ہر روز آگ دیکھتے ہیں، کچن میں ہمارے آگ جلتی ہے، باہر ہوٹلوں پہ دیکھتے ہیں آگ جل رہی ہوتی ہے، اور کئی جگہ ہم نے آگ دیکھی ہے، ہر روز دیکھنے میں آتی ہے، ہر روز سامنے آتے ہیں، لیکن کبھی اس آگ کو دیکھ کر جہنم کی آگ کی طرف ہم نے دھیان کیا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ افرأیتم النار التی تورون، یہ جو آگ تم سلگاتے ہو، یہ جو آگ بھڑک رہی ہے، کبھی اس آگ پہ تو غور کیا کرو، اس آگ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں نحن جعلنا تذکرہ، ہم نے اس آگ کو بھی نصیحت بنایا ہے، اگر کوئی غور کرے اس آگ کی تپش کو دیکھے اور پھر جہنم کی آگ سے پناہ مانگا کرے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ ایک واقعہ عبرت کے لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی جو جھونپڑی جنگل بیابان میں لگائی ہوئی تھی، اس نے طالب علم تھا، پڑھتا تھا، رات کو اپنی اس جھونپڑی میں چلا جاتا، دیا جلا کر کتابوں کا مطالعہ کرتا، سبق تیار کرتا، تو کہیں بادشاہ شکار کے لیے گیا اپنی فیملی کے ساتھ، تو شکار میں کبھی ادھر بھاگ کبھی ادھر بھاگ تو لوگ پچھڑ بھی جاتے ہیں، تاخیر ہو گئی، اس کی بیٹی بچھڑ گئی، جنگل میں تھوڑا ادھر ہو گیا تو ادھر ہو گیا، پھر پتہ بھی نہیں چلتا کدھر گیا، وہ بھی پریشان، بیٹی بھی پریشان۔ وہ بیٹی گھومتے گھومتے اسے جھونپڑی دکھائی دی تو وہ وہاں چلی گئی، اس نے بتایا کہ اس طرح پریشان ہوں، رات گزارنی ہے، اس نے کہا گزار لیجیے۔ اب رات کا وقت ہے، تنہائی ہے، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، گناہ کا خیال دل میں آیا، ساتھ وہ دیا جل رہا تھا، اس نے اپنی انگلی کو اس دیے کے اوپر رکھا جہاں آگ جل رہی تھی، اور دل میں کہنے لگا کہ اس آگ کو برداشت کر، اگر اس کو سہ سکتا ہے نا پھر جہنم کی آگ کے لیے کوشش کر، اور اگر تیری جرت میں یہ آگ سہنا نہیں تو وہ آگ تو اس سے 70 گنا زیادہ گرم ہوگی، اس میں جانے کے لیے کیسے تیار ہو گئے؟ اس نے اپنا ہاتھ رکھا، انگلی جلی، نشان پڑا، توبہ توبہ کی، استغفار کی، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ تھوڑی دیر بعد پھر خیال پیدا ہوا، پھر دوسری انگلی رکھی، حتیٰ کہ 5 انگلیاں رات بھر وہ دیے کی آگ پر رکھتا اور پھر اپنے نفس کو سمجھاتا کہ جو یہ آگ برداشت نہیں کر سکتا وہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا۔ حتیٰ کہ صبح ہوئی اور وہ بچی واپس چلی گئی۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے کہا اس فقیر کو تو میں جان سے مار دوں گا، ظاہر بات ہے میری بدنامی ہے۔ اس کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ سچ بتا، تو نے رات کو کوئی گناہ کیا یا نہیں کیا؟ اس نے اپنے ہاتھ کی 5 انگلیاں دکھائیں اور اس نے کہا ارادہ ضرور ہوا گناہ کا، لیکن میں نے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اس آگ سے عبرت حاصل کی جو دیے کے اندر چھوٹی سی جل رہی تھی، اس آگ کو سامنے رکھ کر جہنم کی آگ کو یاد کیا، اور میں نے کہا اگر میں اس دیے کی چھوٹی سی ٹمٹماتی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر لوں گا۔ آج ہمارے سامنے بازاروں میں آگ لگتی ہے، فیکٹریوں میں آگ لگتی ہے، لوگ جل جاتے ہیں، سامان جل جاتا ہے، کھیتوں میں آگ لگتی ہے، فصلیں جل جاتی ہیں، ہر روز ہمارے کچن میں آگ جل رہی ہے، یہ ساری آگ ہم صبح شام دیکھتے ہیں، لیکن اس آگ سے کبھی جہنم کی آگ کی طرف دھیان نہیں گیا۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتے نحن جعلناہا تذکرہ، ہم نے اس آگ کو تمہارے لیے نصیحت بنایا ہے،
صرف روٹی پکانے کے لیے نہیں، صرف سالن پکانے کے لیے آگ نہیں ہے، یہ عبرت کے لیے بھی ہے، یہ غور کرنے کے لیے بھی ہے، یہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی ہے۔ کبھی میری بیٹی، میری بہن سالن پکاتے ہوئے گرم توے پر ہاتھ لگ جائے، چولہے کے ساتھ ہاتھ لگ جائے، تھوڑی سی جگہ جل جائے تو کیسے برداشت کرتی ہے؟ ہم خود دیکھتے ہیں اور آئے روز مشاہدہ ہوتا ہے، چیخیں نکل جاتی ہیں، کئی کئی دن تک اس پہ دوائیاں لگائی جاتی ہیں، پھر بھی آفاق نہیں آتا۔ ارے بھائی، جس آگ کے ساتھ گرم ہونے والا برتن اتنا شدید ہے کہ میرا تھوڑا سا ہاتھ لگا ہے، ہفتہ ہو گیا وہ درد میں برداشت کر رہا ہوں، مجھ سے برداشت نہیں کیا جا رہا، وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کتنی شدید ہوگی۔ اس لیے سب کہو اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات نصیب فرما۔ یہ پڑھا کریں 7 دفعہ صبح اور 7 دفعہ شام کے بعد پڑھا کریں، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو آگ کو دیکھ کر جہنم کی آگ کو یاد کیجیے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے بخار کی گرمی کو دیکھ کر بھی جہنم کو یاد کیجیے۔ بخار کی گرمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمى من فیح جہنم، بخار بھی جہنم کا دھواں ہے، بخار بھی جہنم کا سانس ہے۔ فابردوها بالماء، پانی کے ذریعے اس کو ٹھنڈا کیا کرو۔ آج کل بھی ڈاکٹر بتاتے ہیں نا کہ پانی کی پٹیاں اوپر رکھو، پیشانی پر رکھو، ہاتھوں پر رکھو، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا یہ جہنم کی آگ کا دھواں ہے بخار۔ جب بخار میں جسم جل رہا ہو اور تکلیف ہو اور چین نہ آتا ہو، کبھی ادھر کروٹ کبھی ادھر کروٹ، تو کبھی اس بخار کو سامنے رکھ کر یہ بھی سوچ لیا کریں کہ اللہ نہ کرے جہنم کی آگ میں کتنی گرمی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار۔ نیند سے اٹھتے ہیں نا ہم روزانہ نیند سے اٹھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، اس تعلیم میں بھی عبرت ہے۔ سو کر اٹھنے کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں، یاد ہے کسی کو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اور کیا کبھی اس کے الفاظ پر سمجھ کے دعائیں پڑھنی چاہیے نا۔ ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، نماز بے سمجھی، دعائیں بے سمجھی، ذکر اذکار بے سمجھے، اسی لیے تو بے اثر ہو گئے، پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے نمازی نماز میں رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے بولو؟ سرگوشی کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے باتیں کرنا، میں باتیں کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، اسپیکر لگا ہوا ہے۔ ایک ہوتا ہے سرگوشی کرنا، سرگوشی کہتے ہیں کان میں بات کرنا۔ میں نے قاضی صاحب سے کہا ذرا الگ ہو جائے، میں نے آپ سے کان میں ایک بات کرنی ہے، وہ میرے اور ان کے درمیان میں ہوگی، آپ کو پتہ نہیں چلے، اس کو کہتے ہیں سرگوشی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نمازی نماز میں رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ معلوم ہوا سرگوشی وہ بات ہوتی ہے جو بڑی اہم بات ہوتی ہے، جو ساتھ والے کو سنانا مقصود نہیں ہوتا۔ اے اللہ میں تیرے ساتھ ایک ایسی بات کر رہا ہوں جو تو جانے اور میں جانوں، تیسرا کسی کو پتہ نہ چلے، میں کر رہا ہوں سرگوشی رب سے اور پتہ کوئی نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، پتہ کوئی نہیں ہے کہ کیا کہہ رہا ہوں۔ تو افسوس ایک انسان کو بندہ الگ کہے کہ میں نے سرگوشی کرنی ہے اور بات کا پتہ ہی کوئی نہ ہو کہ میں نے کیا بات کرنی ہے، پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے کیا کہا ہے۔ جب رب سے سرگوشی بندہ کر رہا ہو اور پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اتنی نیت تو کریں نا کہ نماز کو سمجھ کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ رمضان میں ہم نے پورا مہینہ کورس لگائی، بعض ساتھیوں نے یاد بھی کر لی، یہاں سنائی بھی انہوں نے۔
لیکن وہ یوں سمجھے کہ 100 میں سے 2-3 بندوں نے یاد کی ہے۔ کیا باقی لوگوں کو یاد ہے؟ سب کو ترجمہ یاد ہے نماز کا؟ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے اندر باہر، اگر نہیں یاد ہے تو کم از کم 50 سال نماز پڑھتے ہو گئے، کم از کم 30 سال نماز پڑھتے ہو گئے، کم از کم 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر ان 20 سالوں میں ایک ایک لفظ بھی یاد کیا ہوتا تو نماز پوری یاد ہو چکی ہوتی۔ تو کب یاد کریں گے؟ یہی تو دن ہے موت سے پہلے پہلے۔ تو سمجھ کر پڑھیے، نماز سمجھ کر پڑھیے، دعائیں سمجھ کر مانگیے، وظائف سمجھ کر پڑھیے، اور پھر دیکھیے ان میں اثر کیسا ہوگا۔ جب سمجھیں گے تب دھیان ہوگا نا، جب سمجھ ہی کوئی نہیں تو دھیان کہاں سے آئے گا؟ جب دھیان کوئی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کیسے متوجہ کیا جائے گا؟ اس لیے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے، کریں گے سارے ساتھی انشاءاللہ۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا سو کر اٹھنے کے بعد جو دعا ہے، اس دعا میں کیا سبق دیا گیا ہے؟ سمجھ کر پڑھیے تو بڑا سبق ہے۔ فرمایا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ فرمایا سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے موت کے بعد زندگی دی ہے، اور ہم نے کل اٹھ کر اسی کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جیسے آج نیند سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا ہوں، ایسے ایک دن قبر سے اٹھ کر رب کے سامنے پیش ہو جانا ہے۔ کتنا بڑا سبق ہے اگر سمجھا جائے تو، غور کیا جائے کتنا بڑا سبق ہے کہ یا اللہ آج جیسے تو نے نیند سے اٹھایا ہے، ایسے ایک دن تو موت کے بعد بھی اٹھائے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ پھر سور پھونکا جائے گا، سب قبروں سے اٹھ کے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو ہے عبرت کا سبق یا نہیں ہے جی؟ اللہ ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عصر کا ٹائم ہوتا ہے، آج کل تو خیر بعض دکانیں شروع ہی عصر کے ٹائم ہوتی ہیں، وہ رات 12 بجے تک رہتی ہیں۔ پہلے ایسے نہیں تھا، پہلے یہ تھا کہ فجر کے بعد لوگ کام کاج کے لیے نکلتے، عصر کے بعد تک ختم۔ اب بھی الحمدللہ ہمارے دیہاتوں میں بعض جگہوں پہ ایسا ماحول ہے کہ مغرب سے پہلے پہلے کام ختم ہو جاتا ہے، تو عصر کے بعد دکاندار حساب کرتے تھے کہ کیا کمایا اور کیا کھویا، کتنا نفع رہا اور کتنا نقصان رہا۔ اللہ نے قرآن میں کہا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ شام کے ٹائم حساب کرنے والوں کہ آج دن میں کتنا نفع کمایا، کبھی یہ حساب بھی لگایا کرو کہ نیکیاں کتنی کمائیں اور بدیاں کتنی جمع کر لیں۔ اگر یہ حساب کرنے بیٹھ گئے نا تو میں پتہ چل جائے گا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ میرا تو سارا گھاٹا ہی کا سودا ہو گیا، میرا کاروبار تو سارا برباد ہو گیا، میرا تو رأس المال جو اصل موڑی تھی وہ بھی ضائع ہو گئی، کہ میں جب دنیا میں آیا تھا میرے پلے میں گناہ کوئی نہیں تھا، اب تو میں گناہوں کے ساتھ بھر چکا ہوں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ عصر کا ٹائم گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں جا رہا ہے۔ اس وقت بھی عبرت اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور انسان کو بہت بڑی سمجھ حاصل ہو سکتی ہے اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرے تو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بادل گرجتے ہیں روزانہ، بادل چھا جاتے ہیں روزانہ، اور بارش برستی ہے، گرج چمک ہم سب دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ کبھی کسی نے بادل کی گرج سے عبرت حاصل کی؟ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آسمان پر بادل آتا تو اللہ کے نبی بے چین ہو جاتے، کبھی اندر کبھی باہر رنگ آپ کا بدل جاتا اور بے چینی کی کیفیت ہو جاتی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بے چینی کیوں، اتنی بے چینی کی وجہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ
بادل کو دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ اور میں عائشہ قوم عاد کے اوپر بھی بادل چھایا تھا اور وہ بھی دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے ھذا عارض ممطرنا، بادل آ گیا، بارش برسنے والی ہے، ریح فیہا عذاب علیم، حالانکہ اس بادل میں دردناک عذاب چھپا ہوا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بارش برسے گی، غلے اناج اور فصلوں میں خوب اضافہ ہوگا، حالانکہ وہاں رب کا عذاب چھپا ہوا تھا۔ تدمر کل شیء باذن ربھا فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا اس بادل نے، ان کے گھر